السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نواز شریف اپنے بھائی شہباز شریف اور اپنی بیٹی مریم نواز کی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں، اور بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ہارڈ لائن لیتی اور اس حکومت کے خلاف یا اس کی پالیسیز کے خلاف کوئی بات کرتی، خود نواز شریف صاحب نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اس حکومت کے لیے۔ اور یہ کیوں کھولا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اب نواز شریف کو جن لوگوں نے سائیڈ لائن کیا ان کے خلاف خود نواز شریف صاحب نے ایک کولڈ وار چھیڑ دی ہے۔ ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب اور لندن جو ہے وہ کون کون بھاگ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے مرد اور خواتین آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، اور عمران خان، جسے جسٹس عمران خان بھی اب کہا گیا ہے، اب یہ معاملہ ان کی عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یا ایک دو دن میں آپ کو ایک تگڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آئے گا، جو پی ٹی آئی کے جو تتر بتر یا آگے پیچھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بڑا سرپرائزنگ یہ ورڈک ہوگی یا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آپ کی اوپینین جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ نے اس کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں جا کر ضرور کرنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نو ڈاؤٹ ابھی اتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے اس حکومت کو، لیکن چونکہ طاقتور لوگ حکومت کے ساتھ ہیں تو اس لیے اس کا کوئی ایفیکٹو ابھی تک ہمیں وہ چیز سامنے نہیں آئی۔ وہ جو قانون پاس کروانا چاہتے ہیں، قرارداد پاس کروانا چاہتے ہیں، یا ابھی تک کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے حکومتی لیول کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں ہم یہ بولیں کہ ہاں یار پی ٹی آئی والوں نے یہ کام جو ہے وہ روک دیا تھا، یہ قانون پاس نہیں ہونے دیا، یا واٹ ایور جو بھی ہم بات کریں۔ لیکن خود نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کی جو حکومت ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو جب یہ حکومت بنی تھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گی، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی، کیونکہ حکومتیں بننے، حکومتیں ٹوٹنے یہ انسانوں کی 5000 سال یا اس سے بھی کہیں زیادہ کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص جو پاور میں آ سکتا ہو وہ پاور کو گین کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے، اور اگر کبھی یا کسی وجہ سے اس کو پاور سے نکال دیا جائے، اور ایسے شخص کو جو پنجاب کا چیف منسٹر رہا ہو، جو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنا ہو، اور وہ طاقت کا جو نشہ ہے وہ بھی اس میں ہو اور اس نے وہ چکھا ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتا، اگر وہ رہنا چاہے تو بھی نہیں رہ سکتا۔ اب اس میں مغلوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ، رومن امپائر، پرشین امپائر، بڑی بڑی حکومتیں گزری ہیں، اور ان حکومتوں کو سٹڈی کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی چیز نظر آئے گی کہ لوگ اپنی فیملی تک کو مروا دیتے تھے اور اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتے تھے، لیکن پاور جو ہے وہ گین کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر یہ ہوا کہ ایک بڑے منظم طریقے سے یہ الزام لگتا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر کہ انہوں نے طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کہا کہ نواز شریف صاحب سائیڈ پہ، مریم پنجاب کی چیف منسٹر اور شہباز شریف وزیر اعظم، تو اب نواز شریف سائیڈ لائن پہ ہو گئے ہیں، کوئی نے بولا ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کوئی یہ کہنے لگ گیا کہ شاید وہ N130 کی جو سیٹ ہے وہ بھی خارج ہیں، تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی نواز شریف صاحب کے لیے۔ تو نواز شریف صاحب ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور ان کے بائیں طرف ان کی بیٹی مریم نواز جو چیف منسٹر پنجاب ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب نے وہاں پر رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ IMF کے بعد کیا ہوگا، کسانوں کو سولر پینل دینے چاہیے، اور یعنی کہ آپ کا بھائی وزیر اعظم ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے،
تو وہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کے کانوں میں بات کہہ دیں، آپ شہباز شریف کو فون کریں، کل تو وہ لاہور آئے ہوئے تھے، تو آپ ماڈل ٹاؤن میں جا کے مل لیں، اگر وہ آپ کو ذاتی عمرہ میں ملنے نہیں آتے تو ان سے جا کر آپ بات کریں۔ اور جو مہنگائی، بے روزگاری کا طوفان اب پاکستان کی عوام کے اوپر رمضان میں پڑا ہے یا اس کے بعد جو پڑنے والا ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی تو شور کرے گی، آپ کو بھی اس کی بنک جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف میں کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے جب یہ آئی ایم ایف میں گئے تھے تو آپ کے کہنے پہ گئے تھے، عمران خان کی حکومت انہوں نے آپ کے کہنے پہ گرائی، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن انہوں نے آپ کے اوپر کہنے کے اوپر دی، آپ اپنی مرضی سے پاکستان آئے، آپ نے اپنی مرضی سے حکومت کو بنایا، آپ نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی سے یہ حکومت آئی ایم ایف میں جا رہی ہے، تو آپ اوپر سے اب ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ بالکل وہی بات کہ نہ آپ نے شاہد حقان عباسی کی حکومت کو ریکگنائز کیا کہ وہ بھی میری حکومت نہیں تھی، آپ نے پی ڈی ایم کی شہباز حکومت کو بھی 16 مہینے کی حکومت کو بھی کہہ دیا کہ وہ میری حکومت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی آپ اس حکومت کو بھی بولیں گے کہ یہ میری حکومت نہیں تھی، یہ تو بھائی کی تھی، یہ شہباز شریف کی تھی۔ تو اس لیے پہلے بھی عوام نے آپ کے یہ ڈگوسلے جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا اور عمران خان کو جا کر 8 فروری کو ووٹ دیا۔ تو اس طرح سے کر کے کم از کم جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں۔ ہاں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ خود وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے، کسی نے آپ کو نہیں بننے دیا، تو آپ نکلیں پھر روڈوں کے اوپر بھی کیا نکلنے کی بات ہے؟ شہباز شریف کو فون کریں، مریم کو بولیں اسمبلی توڑ دے، کام کریں نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف شہباز شریف اور مریم نواز مہنگائی کریں، لوگوں کے اوپر برڈن ڈالیں، ٹیکس بڑھائیں، اور آپ یہ کہتے پھریں کہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ چورن اس سے پہلے نہ عوام نے بائی کیا ہے نہ اب بائی کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا ہے، رمضان کے آخری اشرا وہ سعودی عرب میں گزاریں گے، اس کے شاید عید کے اوپر بھی وہ سعودی عرب میں ہوں، اور اس کے بعد وہ لنڈن چلے جائیں گے۔ انہوں نے کچھ علاج کروانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اندرونی جو اختلافات ہیں وہ کھل کر اب میڈیا کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو طیبہ راجہ جو قید میں تھیں، انہوں نے صنم جاوید کو سینٹ کا ٹکٹ ملنے کے اوپر بڑا واویلا کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جب عمران خان صاحب باہر نکلیں گے تو بات کریں گی۔ 9 مئی کے واقعات میں ان کو 8 دفعہ ضمانتیں مل چکی ہیں، وہ ضمانتیں کیسے ملی ہیں اس کے اوپر بات کی۔ اور پی ٹی آئی جو امریکہ ہے اس کے بارے میں بھی کافی جو پھوٹ کی خبریں ہیں وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے ایکٹیو جو ممبر ہیں وہاں پر وہ شہباز گل صاحب ہیں، وہ اور دیگر جو وہاں کی لیڈرشپ ہے ان کے بیچ کوئی اختلافات ہیں۔ ایک تو شاید میڈیا کے اوپر بھی اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اختلافات ظاہر ہے موجود ہیں۔ اکثر ویڈیوز میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب محلے میں کوئی چودھری نہ ہو تو پھر سبھی چودھری ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے عمران خان صاحب جو لیڈر ہیں اصل پی ٹی آئی کے، وہ جیل میں ہیں، تو اس کے بعد ہر کوئی خود کو لیڈر کہہ رہا ہے، تو اپنی اپنی بات کیے جا رہا ہے۔ تو خان صاحب کو بھی اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ان کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ یہ جو نیریٹو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں یہ کل کوئی پارٹی کو نقصان پہنچائے گا، اور اگر آپ کل کوئی لانگ مارچ یا پھر دھرنا دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہوگا۔ تو اس لیے یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو مل بیٹھ کر اپنے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ پارٹی ایک کلیئر پالیسی کو لے کر چلے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر مت بٹکیں۔ اگر وہ ایسے بٹکیں گے تو وہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ نیریٹو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ آپ بھی اس کے بارے میں کومنٹ باکس میں جا کر لکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو اب مریم نواز اور شہباز حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی مریم نواز تو شہباز شریف کی حکومت میں ٹویٹ کرا کرتی تھی کہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے، تو اس لیے کیا اب یہ حکومت بھی نواز شریف کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ نوٹ بلکہ کر لیں۔ 1-2 مہینے میں نواز شریف کا بیان آ جائے گا جب آئی ایم ایف پیکیج آئے گا اور مہنگائی بڑھے گی اور لوگ جو ہیں ان کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں گے۔ نواز شریف ہاتھ جوڑ کے بولے گا کہ نہ تو میرا مریم کی حکومت سے کوئی تعلق ہے، نہ شہباز شریف کی حکومت سے تعلق ہے، میری حکومت 2018 میں ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ کبھی نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ آپ اس کے بارے میں ضرور کومنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔